بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میں ویلاگ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب جو کہہ رہے تھے کہ خالد بن ولید نے ایک ہی جنگ جو ہے جنگ یمامہ، اس میں اس نے بڑے فتوحات حاصل کی تھیں، اور اس کے بعد تو کوئی اس نے بڑی جنگ لڑی نہیں ہے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جنگ یرموک میں وہ کہہ رہے تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں ان سپہ سالار تو وہ تھے۔ حالانکہ انہوں نے میرے خیال میں یہ مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے تاریخ پڑھی نہیں ہے۔ میں کئی بار میں کہہ چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ جو ہے نا وہ ضرور پڑھائیں، اس سے پتہ چلے گا کہ اسلام نے کتنے بہادر جرنیل جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں۔ تو ان میں خالد بن ولید ایک ایسا جرنیل ہے جسے آج بھی جس کی زندگی پہ تحقیق کی جاتی ہے، جس کی جنگی مہارت سے آج بھی جو سپہ سالار ہیں وہ اسے استفادہ کرتے ہیں، آج بھی اسے افواج میں پڑھایا جاتا ہے، اتنا بڑا جرنیل تھا۔ تو جب جو افواج حضرت ابو بکر صدیق نے جو افواج روانہ کی تھی شام کی طرف، وہ یرموک کے میدان میں جا کر وہ رومی جو تھی افواج ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اب ان کو بھیجے ہوئے کو 4 5 6 ماہ گزر گئے تھے، لیکن وہاں سے کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کافی پریشان تھے اور کافی سوچ بچار کر رہے تھے۔ اس سوچ بچار میں انہیں فوراً ایک دن ذہن میں آیا کہ یہ کام تو خالد بن ولید کے کرنے والا ہے، جو کہ اس وقت عراق میں موجود تھا، اور عراق کو فتح کرنے میں اس نے بے شمار جنگیں لڑی ہیں، ان کا میں تذکرہ پھر کر لیں گے۔ جنگ یرموک جو ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ جب وہ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خیال آیا کہ اصل حال بھی تو وہاں پہ ہے، تو انہوں نے انہیں خط لکھا کہ آپ نے اجازت کے بغیر حج کیا ہے، ایسی غلطی آئندہ نہ کرنا۔ اس سے سرزنش بھی کی اور ساتھ ہی انہیں سمجھایا کہ تم اپنا مسنا، اور یہ خالد بن ولید اس وقت اس محاذ پہ لڑ رہے تھے، تو مسنا انہوں نے کہا کہ آدھی فوج مسنا کے پاس رہنے دو اور آدھی فوج لے کے یرموک میں چلے جاؤ۔ تو یرموک جو تھا وہ دمشق شام جو ہے وہ بہت دور سب وہاں تھے، کئی سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھا۔ اب صلاح مشورہ شروع ہو گیا کہ وہاں کیسے پہنچنا ہے، کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ تو ایک صحابی جو تھے رافع ان کا نام تھا غالباً، رافع، انہوں نے بتایا کہ ایک راستہ ہے مگر وہ بہت دشوار راستہ ہے، لک و دک وہاں جو ہے نا صحرا ہے، اور وہ صحرا اتنا تنگ ہے اور اتنا خوفناک ہے کہ وہاں سے تو ایک آدمی کے علاوہ کوئی دوسرا گزر نہیں سکتا، اور پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے قریب کا، 5 دن کے بعد ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا تو اس میں راستے میں خطرات تھے، جنگ کے خطرات تھے، راستہ میں رومی فوجیں تھیں، اس لیے انہوں نے اسی راستہ کو خالد بن ولید نے کہا جو مشکل راستہ ہے ادھر سے ہم چلیں گے، اور اس کا امیر جو ہے وہ رافع کو مقرر کیا کہ آپ نے ہم گائیڈ کرنا ہے اس پہ۔ وہ جب اس راستہ سے چلنے سے پہلے رافع نے کہا کہ اس میں راستے میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے نا وہ اپنے پینے کے لیے آپ بندوبست کر لے، ہر آدمی جو ہے اس کے پاس 4 5 دن کا پانی جو ہے نا وہ لازمی ہونا چاہیے۔ تو وہ
کیا گیا، اور دوسرا اس نے کہا کہ 20 اونٹنیاں لو، ان کو پیاسا رکھو، پیاسا رکھنے کے بعد ان کو پیٹ بھر کے پانی پلاؤ، اور پانی پلانے کے بعد ان کے جو ہونٹ ہیں نا وہ باندھ دو۔ وہ 20 اونٹنیوں کو پانی پلایا اور ان کے ہونٹ جو تھے وہ باندھ دیے۔ اب وہ اس کا فائدہ یہ تھا کہ جہاں گھوڑوں کو پانی پلانے کی ضرورت پیش آتی تھی تو ان اونٹنیوں کو ذبح کر لیتے تھے، اور اس میں سے جو پانی نکلتا تھا وہ گھوڑوں کو پلاتے تھے۔ اب اس رستے پہ وہ چل نکلے۔ وہ رستہ بہت خوفناک رستہ تھا۔ بمشکل ایک آدمی، ایک گھوڑا جو تھا نا وہاں سے گزرتا تھا۔ 4 دن کے بعد وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پہ پانی موجود تھا۔ رافع سے حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ رافع کے غالباً خالد بن ولید کے داماد بھی تھے۔ رافع سے کہا کہ اس کو اب وہ پانی جہاں ہے وہ بتاؤ۔ اس نے کہا یہاں پہ ایک جھاڑی ہے، جھاڑی نما ایک چھوٹا سا پودا ہے، اس پودے کے نیچے جو ہے نا وہ پانی ہے کا چشمہ ہے، وہ جب اس کو اکھاڑیں گے تو نیچے سے پانی نکلے گا۔ وہ جا کے دیکھا تو وہاں جھاڑی تھی نہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ اس نے کہا کہ اس جگہ پہ جھاڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں سے اس کو کھودے۔ اس جگہ کو کھودا تو وہاں سے نیچے سے ایک چھوٹا سا جونڈ سا نکلا۔ وہ رافع مطمئن ہو گیا، اس نے کہا یہیں پہ پانی ہے۔ وہ جب انہوں نے اس کو کھودا اور وہ واقعی پانی نکل آیا، اور وہاں سے پھر سیر ہو گیا۔ اب کئی فوجی جو تھے رستے میں بیچارے وفات پا گئے، کئی جو تھے وہ آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ وہ اشوب چشم کا مرض جو تھا وہ بہت زیادہ پھیل گیا۔ تو ان حالات میں وہ فوج وہاں پہ پہنچی۔ پانی ملا، جب پانی سے نہائے، منہ پہ مارے، منہ دھوئے اور صاف ستھرے کیا تو ان کے کچھ ہوش جو تھے وہ ٹھکانے پہ آئے۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے اب وہاں سے انہوں نے پانی کا ذخیرہ پھر کر لیا۔ اگلے روز وہ ایک وہاں کی بستی تھی، وہاں سے گزر رہے تھے، تو اس بستی پہ انہوں نے جاتے جاتے حملہ کر دیا اور اسے فتح کیا۔ تو وہاں سے ایک پادری تھا۔ پادری جو تھا وہ اس کی عمر تقریباً بتاتے ہیں کوئی 200 سال ہو گئی تھی۔ اس نے پوچھا کہ اس کا جو سپہ سالار ہے وہ کون ہے؟ اس نے داڑھی رکھی ہوئی